ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کتب علیکم لکھے گئے یا فرض کیے گئے تم پر، الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے لکھے گئے تھے یا فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کی خوراک کا، فمن تطوع پس جو شخص خوشی کے ساتھ کرے، خیرا نیکی، فہو خیر لہ پس وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے واسطے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس پہ نازل کیا گیا قرآن، ہدی للناس وبینات من الہدی جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، فمن شہد منکم الشہر پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں حاضر ہو، فلیصمہ پس اس کو روزے رکھنے چاہیے، ومن کان مریضا اور جو شخص مریض ہے، او علی سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ پس گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، یرید اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بکم الیسر تمہارے بارے میں آسانی کا، ولا یرید بکم العسر اور نہیں ارادہ کرتے تمہارے بارے میں تنگی کا، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی ما ہداکم ان نعمتوں پر جو رب تعالیٰ نے تمہیں نصیب فرمائی ہیں، ہدایت دی ہے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو عبادات لازم فرمائی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے جو تندرست ہو اور گھر میں مقیم ہو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم تحریر کیے گئے رب کی طرف سے یعنی فرض کیے گئے تم پر، الصیام روزے فرض ہیں، اور جو شخص رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے کیونکہ فرضیت کا انکار ہے، اور روزے کو تسلیم کرتے ہوئے نہیں رکھتا کوئی شخص تو وہ گناہ گار ہے، بڑا گناہ ہے، یعنی فرض کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد واضح کرتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ، لیکن تفصیل اللہ کو معلوم ہے۔ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے سے تقوی کیسے آئے گا؟ روزے سے بندہ متقی پرہیزگار کیسے بنے گا؟ اگر انسان ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ رمضان کریم کے مہینے میں جو ہے صبح کاذب کے بعد یعنی صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اس کے لیے پانی بھی حرام، رزق بھی حرام، وہ بھی اور بھی جو جائز چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری حرام ہو جاتی، جبکہ صبح صادق سے پہلے تک یہ سب چیزیں جو تھی جائز تھیں، ان چیزوں کو کھاتے تھے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز تھی، ان کو استعمال کرتے تھے۔ اس دوران میں یہ چیزیں کیوں حرام ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے
کہ تم صبح کے وقت سے یعنی فجر کے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ جو اس رکنے کو سمجھے گا تو وہ ضرور غور کرے گا، جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا، اس رکنے کو، کھانے پینے سے رکنے کو، اس نقطے کو جو بندہ سمجھ جائے گا تو وہ ضرور غور کرے گا کہ جس رب نے یہ چیزیں چند گھنٹے کے لیے حرام فرمائی ہیں تو وہ چیزیں جو رب نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں، کس طرح ان کو کھا سکتا ہوں، کس طرح ان اعمال کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں جو رب نے پورے 12 مہینے میری ساری زندگی کے لیے مجھ پر حرام کیے ہیں۔ یعنی جو چیزیں رب تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ بھی مجھے ماننی پڑیں گی۔ یہ نقطہ ہے سمجھنے کا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس آدمی نے زبانی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا اور نہ عملی طور پر جھوٹ چھوڑا تو رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کیوں اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ جو چیز حرام ہے مثلا جھوٹ، وہ تو جھوٹ تو بولے جا رہا ہے اور عملی جھوٹ پر جو جھوٹ ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو کھانے پینے سے گریز جو کرتا ہے پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ جھوٹ جس طرح قولن ہوتا ہے اس طرح عملاً بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی داڑھی سفید ہے، سر سفید ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اگر سفید رکھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وہ مہندی لگائیں تو یہ بھی سنت ہے، اور اگر وہ خضاب لگائیں، یہ رنگ ہوتا ہے نا، داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرے، عورتیں بھی سر کے بال کالا کرتی ہیں، تو یہ عملی جھوٹ ہے کیونکہ بال تو سفید ہیں اور اس نے کالے کیے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے جو کہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے وہ بال کالے کریں گے، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ تو خضاب لگانا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اسی طرح فریب جو ہے، فریب اور مکر، یہ سب عملی جھوٹ ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو جو ہے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس شخص نے روزے کی حقیقت سمجھی وہ یقیناً ان چیزوں کی حقیقت بھی سمجھے گا۔ ایام معدودات، یہ روزے تمہارے واسطے گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30 دن ہوں گے، نہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے اور نہ 31 کا۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مگر بیمار کیسا؟ وہ بیمار کہ اس کا مزاج اور طبیعت خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ میرے اوپر جو بیماری کا حملہ ہوا ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خود انسان کا نفس بھی جو ہے وہ مفتی ہے۔ بعض اوقات کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پر اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر اور حکیم دور ہوتے ہیں، آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو خود شریعت نے اسے مفتی بنایا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ یہ جو بیماری کا میرے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور قیامت کے کو سامنے رکھے کہ کل رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور میں رب تعالیٰ کو کہہ سکوں گا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے اوپر ایسی بیماری نے حملہ کیا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس عذر کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے۔ یا ایسا بیمار ہو کہ جس کے بارے میں حکیم اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس بیماری میں اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے، اور حکماء اور ڈاکٹروں کے لیے جو ہیں وہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہوں، غیر مسلم ڈاکٹر اور حکیم کی بات شرعی طور پر حجت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر خود نماز اور روزے کے پابند ہوں، فاسق کی بات شرعاً حجت نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مستند ہوں، ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کی شیشیاں اکٹھی کر کے حکیم ڈاکٹر بن گیا۔ پھر جو روزے چھوڑے گا ان کے بارے میں آگے جو ہے ذکر آتا ہے کہ ان کی قضا کرنا پڑے گی۔ یاد رکھیں ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس زمانے میں کون سا آدمی جو ہے وہ بالکل تندرست ہے؟ ہمارے سامنے کیسی خوراکیں، کھادوں والی جسے کہہ لیں گے خوراکیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص نہیں ہے، اور ہم بھی تن آساں کے بدن سے کام نہیں لیتے، بدن حرکت بھی نہ کرے اور خوراک بھی نہ جو ہے ایسی جو کھادوں والی ہو، تو بیمار تو ہر شخص سے ہونا ہے، اور دوائی بھی جو خالص نہیں ملتی۔ تو ایسے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو تندرست ہیں، اور نوجوان طبقہ بیمار ہے، لہٰذا ہر بیمار جو ہے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ صرف وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو روزے کی وجہ سے تکلیف ہو، مذکورہ شرطوں کے ساتھ جو شرطیں اوپر بیان کر دیں۔
اور ڈاکٹر حکیم کے بارے میں بھی شرائط بیان ہو گئی اوپر. اور پھر مسافر کے احکامات ہیں. مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے. او علی سفر، یا بندہ سفر پر ہو، اور شرعی طور پر سفر جو ہے وہ 48 میل ہے، چاہے وہ سفر بس کا ہو، کار کا ہو یا گاڑی کا ہو، چاہے پیدل ہو. یک طرفہ سفر 48 میل. لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کو اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے، لہٰذا رکھے تو نور علی نور ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مطابقت بھی ہو جائے گی اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. نماز اور روزے کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس طرح کہ اگر ایک طرف سفر 48 میل ہو تو مسافر کو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں. اگر 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. مثلا ظہر کی 4 یا عصر کی 4 پڑھے گا یا عشاء کی 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. مسافر کو اجازت نہیں، اس پر لازم ہے کہ اس نے قصر نماز پڑھنی، آدھی نماز پڑھنی. اگر پوری پڑھے گا 4 رکعت والی نماز اگر 4 ہی پڑھے گا سفر میں تو وہ گناہگار ہوگا، اسے 2 پڑھنی. اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سفر میں 4 رکعت ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی. اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی. 8 ہجری رمضان المبارک میں فتح مکہ کا سفر تھا. قدید ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچنے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی جو ہے روزے رکھے. حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے 311 میل ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت ہے اور بعض لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پیالے میں پانی لے کر پیا اور فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو اور آج کے روزے کی قضا کر لینا. نماز کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جب امام سفر کے اندر کسی آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اگر مقیم ہے تو پھر جو ہے آپ کو 4 پڑھنی ہوگی امام کے پیچھے. اور آگے جو ہے وہ فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر وہ سفر پر ہے تو اس کو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی. رمضان کریم کے بعد جب تندرست ہو جائے اور سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے دن روزہ رکھے، اور جتنے روزے رہ گئے ہیں مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے. دونوں صورتیں جو ہیں یہ جائز ہیں. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کی خوراک ہے. اگر کوئی آدمی یا عورت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک مسکین کو شام کے وقت اور سحری کے وقت کھانا کھلا دیں جیسا خود کھاتے ہیں. اور اگر کچا راشن، یعنی جو کچا راشن کہتے ہیں جو یہ پکا ہوا نہ ہو، ایسا راشن دینا چاہیں تو اتنا دیں کہ وہ ہر مسکین کی خوراک بن سکے، کیونکہ یہاں پر چیزوں کا جو ہے بھاؤ کچھ ہے اور اگر کسی اور شہر میں جائیں تو وہاں کچھ اور ہے. بہرحال اتنا ہو کہ مسکین کی 2 وقت کی خوراک ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری سے شفا یابی عادتاً نہیں ہوتی، مثلا ٹی بی کے 3-4 مرحلے پر پہنچ چکا ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور جو بیمار تندرست ہو سکتا ہے، ایسی بیماری کہ تندرست ہو سکتا ہے، تو باقاعدہ اس کی قضا کرے گا. اور اگر کسی نے اس ذہن سے چھوڑے کہ میں تندرست نہیں ہو سکتا اور فدیہ بھی دے دیا، پھر اب تعالیٰ نے اس کو تندرستی دے دی تو یہ روزے پھر بھی جو ہے اسے قضا کرنا پڑیں گے. اور جو فدیہ دے دیا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ الگ سے ملے گا، کیونکہ یہ فدیہ مشروط تھا کہ اس کو صحت نہیں ہوگی، اور رب تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی ہے تو لہٰذا روزے رکھنا پڑیں گے. اور ہر بیماری جو ہے وہ ہر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ جو فدیے والی بات ہے روزے کے مقابلے میں، یہ ہے 2.25 کلو گندم جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، یا اس کی قیمت دے دیں یا 2.25 کلو گندم دے دیں. یہ آسان طریقہ ہے. اور یہ مسئلہ بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ نماز، روزہ، عشر، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ کروڑ مرتبہ بھی آپ توبہ کرنے سے جو ہے یہ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ حساب کر کے ان کی قضا نہ کر لیں. فمن تطوع خیرا، پس جس نے دل کھول کر نیکی کی کہ ایک کی جگہ 2 کو کھانا کھلایا، فهو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے. یا تھوڑی رقم کی جگہ زیادہ دے دی تاکہ فراخی سے وہ کھائے تو بہت اچھا ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر طاقت ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو.
پھر آگے ایک مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک میں سارے قرآن کے نزول کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. قرآن کریم رمضان کریم کی آخری راتوں میں سے جو طاق رات ہے، اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اور بیت العظمت کا نام بھی ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں مکمل قرآن پاک نازل فرمایا. پھر اس بیت العزت اور بیت العظمت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، تدریجاً بتدریجاً. سب سے پہلے جبل نور کی چوٹی پر، جس کو پہلے فاران کہتے تھے، یعنی پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام جبل فاران ہے اور اب اس کو جبل نور کہتے ہیں. اس کی چوٹی پر غار ہرا میں سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اور قرآن پاک کی آخری وحی ہجرت کا 10واں سال ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کی 9 تاریخ جمعے کا دن اور عصر کا وقت تھا. یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد اور وہی تو نازل ہوتی رہی، اور وہی تو جو ہے وہ نازل ہوتی نہیں، لیکن قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا. ہدی للناس، یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ شخص کہ جو خالی ذہن ہو، اور اگر وہ اور چیزوں سے دماغ بھرا ہوا ہو تو پھر مشکل ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ پیالہ خالی ہے، اس میں آپ ہیرے اور موتی ڈالیں، اور اگر پیالہ خشک گوبر سے بھرا ہوا ہو تو موتی جو ہے وہ نیچے گر جائیں گے، پہلے سے بھرا ہوا ہو. معاف کرنا کہ ہمارے جو دل ہیں اس وقت گناہوں کے گوبر سے بھرے ہوئے ہیں، اس واسطے صحیح بات ہمارے برتن میں نہیں آتی، نیچے گر جاتی ہے. اگر ہمارے برتن خالی ہوں، ہمارے دل خالی ہوں صحیح بات کے لیے، تو پھر یہ موتی، یہ دین کی باتیں ہمیں ضرور جو ہے ہمارے دل میں آ سکتی ہیں. وبینات من الہدیٰ، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر، پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں موجود ہو، فلیصم ہو، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہے، وہ علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کی. جتنے روزے سفر میں یا بیماری میں چھوڑے ہیں اتنے اس کو رکھنے پڑیں گے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی آسانی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ چاہے بیمار ہو یا جو مرنے کی حالت ہو، سفر میں ہو، روزہ جو ہے وہ ضروری رکھنا. سفر میں صرف اجازت دی. اگر تنگی کا حکم دیتے تو اللہ پاک فرماتے چاہے مر جاؤ روزہ رکھنا ہے. پھر اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک تنگی کا حکم نہیں دیتے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے بارے میں رب تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت لازم نہیں فرمائی کہ جس میں تم تنگی محسوس کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ دوسرے دنوں میں روزے قضا کرنے کا حکم اس واسطے ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو. جتنے روزے تم نے بیماری یا سفر میں چھوڑے ہیں وہ رکھ لو تاکہ تمہارے روزے 29 یا 30 پورے ہو جائیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر جو رب نے تمہیں ہدایت دی. ہر وقت رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 کلمے بڑے بہترین ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو. اور عورتیں ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں جن دنوں میں ان کو نماز کی معافی ہے. جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی مگر درود شریف پڑھ سکتی ہیں، ان دنوں میں رب تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ظاہری باطنی تکلیفیں دور فرمائی ہیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے. بلکہ آج کے دن سے ایک متعلق ایک اور بات، اہم بات تھی کہ رمضان کا آخر چل رہا ہے تو نفس اعتکاف جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے. عورتوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے. اور گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جس گھر میں نماز، ذکر، تلاوت
اور دیگر عبادتوں کے لیے جو گھر میں جگہ متعین کی گئی ہو۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لی جائے، پھر اس جگہ اعتکاف کیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے جگہ کی مسجد جو ہے، گھر کی جو مسجد ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانے پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے، کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلاً آٹا گوندنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ یہ سر انجام دے سکتی ہے اعتکاف والی جگہ میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لے تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ ادا ہو جائے۔ اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے سے عبادت کے لیے مخصوص جگہ 10 دن کے لیے بیٹھ جائے اور زبان سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو یہ بہتر ہے۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔